ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. آج جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک بہت اہم فیڈرل منسٹر ہیں، ان سے ہم چند اہم ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے مہمان ہیں رانا تنویر، وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی، سینئر رہنما مسلم لیگ نواز. آج سر پہلا سوال ہی ہے کہ آپ کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور حکومت کی کارکردگی کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی اچھی کارکردگی رہی. احسن اقبال صاحب نے باضابطہ پیش کیا 1 سالہ حکومت کی کارکردگی کا، اور حکومت کے وزیر اعظم سے لے کے ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اور یہ کارکردگی ایک طرف، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک، اس سے نکال کے لائے ہیں. ابھی بھی معاشی بڑا دباؤ ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ایک حکومت جس میں ایک محدود آپ کے کابینہ تھی، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر اچھے حالات میں لے آئے ہیں، اور دوسری طرف ابھی بھی معاشی بہت بڑا دباؤ ہے، تو یہ جو بہت بڑی تعداد میں کابینہ کا آپ نے اضافہ کیا ہے، وزیروں مشیروں کا، وزیر مملکت کا، ایک شعبے میں 3 2 آدمی داخل کر دیے گئے ہیں، جو خزانے پہ بوجھ آپ نے ڈال دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی سر؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلے تو 1 سال کی جو آپ نے پرفارمنس کی بات کی ہے، وہ آپ نے خود ہی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ ڈیفالٹ سے لے کے ایک جو معاشی ترقی کی سمت سیٹ کرنا ہے، اس پہ ہم چل پڑے ہیں، اور ابھی بہت کام کرنے والا ہے. کیونکہ آپ نے ہی کہا کہ ابھی دباؤ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1 سال میں ہم نے وہ پرفارم کیا ہے ہر شعبے میں. ہر انڈیکیٹر جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم نے پرفارمنس اپنی شو کی ہے. اور آج الحمدللہ صرف یہی نہیں کہ ہر آدمی، ہر شخص یا وزیر اعظم پاکستان تعریف کر رہے ہیں. جتنے بھی ادارے ہیں، معاشی ادارے یا مالی ادارے انٹرنیشنل لیول پہ، ان کی رپورٹس بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ اپریسیشن ہو رہی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ معاشی طور پہ لے کے جا رہی ہے. اور آپ رہی کہ جی کابینہ کی ایکسپینشن دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کافی ساری وزارتیں ایسی بھی تھیں جو 2 3 ایڈیشنل چارج ملے ہوئے تھے. 2 3 وزارتیں وزیر چلا رہے تھے، اور ان پہ بھی بہت زیادہ دباؤ تھا. اس میں آپ کو واقعی بتاتا ہوں کہ اتنی زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر منسٹری میں کہ 24 گھنٹے میں آپ 12 14 15 گھنٹے کام کریں. تو وہ کام تو کیا 1 سال پورا. پرائم منسٹر صاحب نے بہت کام کیا ہے، بہت زیادہ. انہوں نے کوئی 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کیا ہے. وہ بھی آپ کو پتا ہے جس طرح کی محنت کرتے ہیں. تو اب پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی کافی منسٹری تھی، تو میرا خیال ہے ضرورت تھی ایکسپینشن کی. تو ایکسپینشن ہوئی ہے، بڑے اچھے لوگ آئے ہیں اس میں. آپ دیکھیں گے ایڈوائزر بڑے اچھے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ بہتر میں اچھے اور برے کی بات تو کارکردگی پہ، اچھے اور برے کی تو کارکردگی پہ آئے گی سر. میں تو ابھی بات کر رہا ہوں کہ کابینہ میں 50 افراد سے زیادہ ہو چکے ہیں. تنخواہیں مرات وزراء، مشیران اور معاون خصوصی کو بھاری تنخواہیں دی جائیں گی. مرات دی جاتی ہے جن میں رہائش، گاڑیاں، سفری اخراجات اور دیگر سہولیات شامل ہے. سیکریٹریٹ دیا جائے گا، عملہ دیا جائے گا. ہر وزیر و مشیر کے لیے اسٹاف مقرر ہوں گے، ان کے خرچ ہوں گے. سیکٹریز، اسسٹنٹس، پروٹوکول افسران اور دیگر اہلکار شامل ہوں گے. کیا ایک ایسا ملک جو اس وقت معاشی ایک دھار سے، تلوار کے 2 دھار سے گزر رہا ہے، اپنے آپ کو نکال رہا ہے، اور ٹیکس دینے والے وہی معصوم پاکستان کے غریب عوام ہیں یا جو ٹیکس پیئر ہے وہ ہیں جن میں کوئی اضافہ ابھی نہیں ہوا ہے؟ تو اتنا بڑا خرچہ
اگر ہم ایک وزیر وزراء اور ایک ایک شعبے میں 3 آدمی، مثلا انٹیریئر منسٹر لے لیجئے، مشیر بھی انٹیریئر منسٹر کا ہے، وزیر مملکت بھی داخل کر دیا ہے اور فیڈرل منسٹر بھی ہے. سر آپ کے شعبے میں 2 آ گئے ہیں، بہت سارے شعبے میں 2 ہو گئے ہیں. تو ایک شعبہ ایک وزیر کے ذریعے ماضی میں چلایا جاتا رہا ہے اور آپ نے ابھی پروف دیا ہے لمیٹڈ وزراء. تو یہ جو اربوں روپے کا برڈن پڑے گا، یہ وزن کون اٹھائے گا سر؟ لیکن جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، پچھلے سال 1 سال میں وزراء تنخواہیں نہیں لیتے رہے اور ان کو جو بھی ان کے جو پرکس پریولیج تھے وہ منیمم طور پہ، جو بہت ہی بعض کو لوگ تو گاڑیاں بھی اپنی ذاتی استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی شاید کچھ ایسے وزراء ہوں جو نئے آئے ہیں، لیکن کوئی اتنی بڑا جس طرح ایک پرسیپشن ہے کہ وزراء کی تنخواہ شاید 1,70,000 یا 60,000 یا 80,000، مجھے تو معلوم نہیں کہ ایگزیکٹ کتنی. نہیں سر، 5 لاکھ پہ چلے گئے ہیں سر. اب تو 5 لاکھ پہ چلے گئے سر. اب تو 5 لاکھ پہ چلے گئے سر. یہ جو پاس ہوا ہے وزراء کا. چلو ڈاکٹر صاحب، چلو آپ کی زبان مبارک ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی کی تنخواہ بڑھ گئی، وزراء کی تنخواہ بڑھ گئی، صوبائی وزراء کی تنخواہ بڑھ گئی 707% سر، 700%. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ اس وزراء جو کام کر رہے تھے، جو ممبر، جو آپ کو بتاؤں جو پاکستان کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، ممبر پارلیمنٹ جو فیڈرل لیول پہ ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ پروونشل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں اس سے بھی کم تنخواہیں لے رہے تھے. آپ بلوچستان کو دیکھیں، کم لیتے ہیں، لیکن انڈیا سے 2%، انڈین پارلیمنٹ سے، انڈین ممبر پارلیمنٹ سے آپ تنخواہ بہت لیتے ہیں، جس کی $650 بلین ریزرو ہے. آپ کا 11 بلین ہے، اس میں بھی قرضے ہیں. لیکن انڈیا کے جو ایم این ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ججز ہیں، مختلف عہدیدار ہیں سر، وہ آپ سے آدھے سے آدھا لیتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے آپ کی شاید انفارمیشن صحیح نہیں ہے. انڈیا میں تو ممبر سر میں آپ سے اس پہ پروگرام کر سکتا ہوں کہ انڈین ایم این اے آپ سے کم لیتے ہیں، انڈین کے ججز آپ سے کم چلیں کر لیں گے. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے تو ممبرز جو ہیں وہ پینشن بھی لیتے ہیں. کوئی 1 سال رہتا ہے تو اس کی پینشن کی پرسنٹیج ہے 25% ہے. اگر کوئی 2 سال رہتا ہے، 3 سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے، ذرا وہ اس کو بھی اسٹڈی کریں. لیکن یہاں تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. بہت سارے ملکوں میں، میجورٹی ملکوں میں پینشن بھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ سیاست ہول ٹائم جاب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کابینہ میں اضافہ صحیح ہے، یا بعض اوقات کابینہ میں اضافہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ حکومت جانے والی ہوتی ہے اور اتحادی حکومت ہوتی ہے، تو شاید وزیر اعظم کہتے ہیں چلو بھائی آخری میں آ جاؤ، تم لوگ بھی شامل ہو جاؤ. ایسا تو نہیں ہے سر؟ نہیں، گورنمنٹ بالکل صحیح کام کر رہی ہے اور بالکل ان کے اتحادی ساتھ ہیں، جو جتنے بھی اتحادی ہیں اور وہ ساتھ ہیں، اور گورنمنٹ کمفرٹیبل ہے اور انشاءاللہ امید ہے 5 سال پورے کرے گی. اور جب ملک کو ایک بحران سے نکال کے ہم صحیح سمت پہ لے کے جا رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ حکومت آگے بڑھ کے اور زیادہ کام کرے. اور دوسری میں سمجھتا ہوں یہ شاید اس سے بہتری آئے گی، میرا اپنا خیال ہے. چلیں، بہت شکریہ سر. آپ نے کہا، آپ نے کہا اتحادی خوش ہیں. سر اتحادی کہاں خوش ہیں؟ بلاول بھٹو آپ کی موجودہ حکومت کے بارے میں بار بار آپ کی کارکردگی پہ سوال اٹھاتے ہیں، ان کے گورنر اٹھاتے ہیں، آصف زرداری صدر صاحب اٹھاتے ہیں، معاہدے کی بات کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں پورا کرتے ہیں، پھر بھی ہم مجبور ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں. دوسری طرف کارکردگی پہ سوال اٹھتا ہے کہ گورننس پہ سوال اٹھا رہے ہیں حکومت، یہ آپ کے اتحادی، اور آپ کے ساتھ چلنے پر اپنی مجبوری شو کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تو خوش ناخوشی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اتحادی، جب بھی اتحادی گورنمنٹ ہوتی ہے، الائز ہوتے ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی ایشو چلتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کوئی اپنا پروگرام ہوتا ہے. اور کل کو پالیٹکس جو ہونی ہے فیوچر میں،
اس میں بھی جب الیکشن آئیں گے تو پھر شاید ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑیں. ابھی آپ کو پتہ پچھلا الیکشن ہوا، ہم سارے اتحادی تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے لاہور میں ہمارے بلاول صاحب کھڑے تھے اور ہمارا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھی شاید ضرورت پولیٹیکل ضرورت کے کوئی اسٹیٹمنٹس آتی ہوں، لیکن دوسرا ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو گورننس دینا بہتر کرنا چاہتے ہیں، شاید اس والے سے ہمیں کوئی زیادہ دباؤ میں آگے شاید گورننس اس طرح کی نہ ہو سکے. صدر مملکت ایک معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، صدر ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو معاہدہ نون لیگ نے ہم سے کیا تھا حکومت میں آنے، اسے پورا نہیں کیا جا رہا ہے. گورنر پنجاب کہتے ہیں، اور وہاں اجلاس ہوا ہے، ان کے اجلاس میں بہت زیادہ شکایت کی گئی ہے پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کے حوالے سے کہ یہ ہمیں ہمارے جو معاہدے کے تحت طے ہوا تھا ان نکات پر یہ حکومت عمل نہیں کر رہی ہے. تو سر پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آئینی عہدے والے کسی معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے اور کیوں شکایت کر رہے ہیں ان معاہدوں پہ؟ کون سا عمل ہے جو آپ نہیں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کے اپنے بیانات میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن بعض اوقات بیانات ان کے بالکل 180 ڈگری پہ بہت مثبت بیان ہوتے ہیں. تو باقی رہے ہمارے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنیں ان کے پاس ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، گورنر ہیں، تو ایز سچ وہ کمفرٹیبل ہیں. سندھ میں گورنمنٹ ہے ان کی. تو میں جو آپ بات کرتے ہیں کہ ابھی بلوچستان حکومت بھی آپ نے دے دیا ہے، سندھ حکومت بھی دے دی ہے، صدر بھی دے دیا ہے آپ نے، آپ نے 2 گورنر دے دیے ہیں سر، اور چیئرمین سینٹ دے دیے، اور کیا چاہیے سر؟ اب آپ بتائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پولیٹیکل اسپیس دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پولیٹیکل اسپیس دیں پنجاب میں، آپ ہمیں انتظامی اختیارات دیں، یہ معاہدے کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں. نہیں، پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ انتظامی جو اختیارات ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی. پولیٹیکل وہ یہاں ایکٹیویٹی کریں، ان کے بندے ہیں، ان کے گورنر ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، پولیٹیکل تقریریں کرتے ہیں. تو سپیس تو انہوں نے خود پولیٹیکل کام کرنا ہے. تو باقی انتظامی دیکھیں جو دوسری پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل سپیس ان کے پاس نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی یہاں پہ نہیں ہے؟ کیا جماعت اسلامی نہیں ہے؟ دوسری جماعتیں نہیں ہیں یہاں کام کر رہی؟ پولیٹیکل سپیس سم تھنگ ڈفرینٹ. ہاں، انتظامی اختیارات میں ان کے پاس سارے عہدے ہیں، یا گورنر نہیں بیٹھا ہوا ان کا سارا دن، گورنر اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ان کے ورکر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مطلب سارا. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ایشو نہیں ہے جس کو آپ جس طرح سیریس ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ ٹھیک ہے، کمفرٹیبل ہے، وہ ساتھ ہے، پیپلز پارٹی والے ساتھ ہے. اچھا سر، گورنر صاحب کا ایک بیان ہے، آپ ہی نے کہہ دیا. گورنر صاحب نے کہا ہے کہ اچھا ہمیں آپ انتظامی اختیارات مت دیں، ہمیں کام کرنے مت دیں، ہمارے لوگوں کی بہت شکایت ہے، لیکن 2 سال بعد تو بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بیان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چند لوگوں سے میں نے بات کی آف دی ریکارڈ، وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں. اچھا، قائدین کی طرف سے اس بیان کی کہیں نفی نہیں ہوئی. تو میرا آپ سے سوال ہے سر، اتنے اہم آئینی عہدے میں بیٹھا ہوا ایک شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بلاول صاحب 2 سال میں آ جائیں گے، تو کیا یہ کوئی طے ہے معاہدے میں کہ شہباز شریف 3 سال وزیر اعظم رہیں گے اور بلاول بھٹو آخری 2 سال رہیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل، لیکن ان کے بیانات کا تو ان سے پوچھیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی سارا سنیاریو ہے کہ اس وقت کس طرح گورنمنٹ چل رہی ہے یا کس طرح وہاں پہ الائز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. کیا شہباز صاحب پرفارم نہیں کر رہے؟ شہباز صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا؟ شہباز صاحب محنت نہیں کر رہے؟ ملک آگے نہیں جا رہا، آگے بڑھ رہا ہے. لوگ جو ساری دنیا میں جتنے بھی
جو مالی ادارے ہیں یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے کیا وہ اسی اپریسیشن نہیں ہو رہی ہے اس گورنمنٹ کی؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے، لیکن یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. ان کا ایک امبیشن ہے کہ بلاول صاحب بنے، تو وہ تو جب بننا ہوگا بن جائیں گے. تو میں نہیں خیال سمجھتا کہ اس قسم کی چیز ہے. کیسے بنیں گے سر؟ پنجاب میں کل کو الیکشن آئے اسپیس نہیں ملے گی. پنجاب سر کیسے بنیں گے وہ؟ مطلب اگر فرض کیجئے الیکشن میں جاتے ہیں تو سر پنجاب میں تو 336 سیٹ ہے، اس میں بیشتر پنجاب میں تو ان کا وجود ہی نظر نہیں آتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے آپ سمجھا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں 2 سال بعد وزیر اعظم ہو جائیں گے، تو کیسے وزیر؟ تو 2029 میں بھی مشکل نظر آ رہا ہے جب تک پنجاب میں یہ بے نظیر کی طرح یا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہاں اپنا گراؤنڈ نہیں بنائیں گے، وہاں سے ووٹ نہیں لیں گے، کیسے وزیر اعظم بنیں گے؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے سارا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سپیس ان کے پاس ہے، ان کا یہاں ایم پی ایز ہیں، ان کے کچھ ایم این ایز ہیں. کیا ملتان میں ان کو پولیٹیکل سپیس ملتی ہے جہاں سے وہ جیت کے آتے ہیں، جہاں پہ اتنی سیٹیں وہ جیتے ہوئے ہیں؟ یوسف رضا صاحب کے بیٹے ہیں، پھر ایم پی اے بھی کوئی ہیں، کوئی ایم این اے ہیں. تو جہاں جہاں سے بھی جیتے ہیں وہاں کوئی پیپلز پارٹی والے کوئی پولیٹیکل سپیس. تو خود وہ کس نے کہا کہ یہ جا کے جلسے نہ کریں؟ کس نے کہا لوگوں کے ساتھ نہ جائیں؟ کس نے کہا یہ پارٹی کو ری آرگنائز نہ کریں پنجاب میں؟ کس نے ان کو روکا ہے؟ آپ پولیٹیکل سپیس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا بات کرتے ہیں. انتظامی اختیارات ہیں تو انتظامی اختیارات تو وہیں اگر کوئی بات ہو بھی تو انتظامی جو میں ایز اے طالب علم یہ ہوں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر ان کے پاس انتظامی اختیارات ہوں گے وہ لوگوں کے کام کرائیں گے، لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے، لوگوں کو اوبلائج کریں گے، ان کے پاس طاقت ہوگی، ان کے پاس سارے پاورز ہوں گے، تو پھر لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے، اس سے ان کا پولیٹیکل اسپیس بنے گا. میں ایز اے طالب علم یہ سمجھاؤں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ نہیں، آپ طالب علم بڑے ٹھیک ٹھاک قابل طالب علم ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ اس وقت جو حکومت ہے پنجاب کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی، جو فیڈرل گورنمنٹ تو لائز ہیں، لیکن کوئی مجھے بتائیں کہ وہاں پہ اپائنٹمنٹس، ٹرانسفر پوسٹنگ یا پنجاب میں میرٹ پہ نہیں ہو رہی، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے کیا؟ پوسٹنگ میں کوئی ڈسٹرکٹ میں کوئی انٹرفیئرنس ہے؟ وہاں پولیس کے سسٹم میں کوئی وہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے پولیٹیکل سائڈ سے؟ تو وہ کون سی چیز چاہتے ہیں؟ اب ہم تو اپنے ایم این اے ایم پی اے جو پی ایم ایل این کے ان سے پوچھ لیں کہ ان کو کتنی سپیس ملی ہوئی ہے ضلعی سطح پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسپٹ ہی چلیے سر، میں ذرا ٹائم کم ہے، ذرا سا مجھے بتائیں سر کہ اسلام آباد کو نئی دہلی کی طرز پر اسمبلی اور منتخب جمہوری حکومت بنانے کی سفارش کی جا رہی ہے اور حکومتی لیول پر کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس میں ظفر اللہ صاحب بھی ہیں، احسن اقبال اس کو اوپر لیڈ کریں گے. تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے سر کہ اسلام آباد کو ایک الگ ٹیریٹری اسمبلی حکومت دی جائے گی سر؟ دیکھیں میرا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو اس وقت سسٹم ہے اس طرح لوکل گورنمنٹ کی سطح پر تو وہاں پہ ہو گیا، انٹروڈیوس ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے. اور کیپٹل ٹیریٹری میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہو تو بہتری اس سے آئے گی. لیکن میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میں صوبے بھی اور بننے چاہیے، کیونکہ گورننس بہتری ہوتی ہے، ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. آپ ڈیولپمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، لوگوں کے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، کوئی ایسی ریفارمز آئیں. کتنے صوبے کا آپ سمجھتے ہیں سر؟ کتنے صوبے ہونے چاہیے پاکستان میں؟ مزید کتنے صوبے آپ سمجھتے ہیں ہونے چاہیے؟ فرض کیجئے پنجاب میں، میرا خیال ہے جو کبھی سندھ میں، بلوچستان جو کبھی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے اس میں تو میرا سم ٹائم 11-12 کی بھی بات ہوتی تھی اور وہ بات بھی ہوتی تھی کس طرح بننے چاہیے. تو وہ تو خیر کوئی بٹھا کے کمیٹی یا کمیشن بٹھا کے بات کی جا سکتی ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، اس سے زیادہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سسٹم جو ہے نا بہتر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، کیونکہ آج ہمارا ایک تشنگی رہی، بہت سارے سوالات ابھی بھی تھے، لیکن کیونکہ ایک سیگمنٹ تھا، اب ایک سیگمنٹ ہے ناظرین، چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد ہمارے نئے مہمان ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی ہمارے ساتھ جو دوسرے سیگمنٹ میں مہمان ہیں قمر زمان کارا صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ سر۔ سر میری آواز آپ کو کلیئر ہے؟ پہلا سوال آپ سے ہے سر کہ موجودہ حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ اس کے اہم اتحادی ہیں، لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سالہ کارکردگی خاص طور پر معاشی اور جو سیاسی استحکام اور دہشت گردی کے حوالے سے ہے، موجودہ حکومت کہاں کھڑی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو جو اس کا سال گنا جائے گا وہ 8 مہینے گنے گے، کیونکہ جون سے آنورڈ انہوں نے بجٹ دے کے چلے ہیں، تو پہلے بجٹ تو پچھلی گورنمنٹ کا تھا، تو ان 8 مہینوں کا اگر ریویو کرنا ہو، یہ سال کا بھی کرنا ہو، فرض کرتے 4 مہینے وہ بھی ایڈ کر لیں، تو اس کا ایک تو اینگل وہ ہے جو حکومت بیان کرتی ہے، اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ اوورآل عوام کی زندگیوں میں کتنی آسانیاں پیدا ہوئی۔ ایک طریقہ کار چیک کرنے کا، کیونکہ 1 سال بہت تھوڑا عرصہ ہے کسی ملک کی اکانومی اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کی اکانومی میں کوئی سبسٹینشیل فرق آ جائے، کوئی سبسٹینشیل۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومت نے جو فیصلے لینے ضروری تھے اور مشکل فیصلے تھے، سوچا جا رہا تھا کہ حکومت یہ فیصلے نہیں لے سکے گی، لیکن انہوں نے وہ مشکل فیصلے کیے اور اس کے اہداف بہتر ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو عالمی جو ہمارے ہیں ایجنسیز، انہوں نے بھی پاکستان کی اکانومی پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کیا ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے، پاکستان کے بزنس مینوں نے، پاکستان کی ریمیٹنسز سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہت سارے انڈیکیٹرز وہ ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں بہتری ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ وہ بہتری عوام کو کتنی پاسان ہوئی ہے، تو مہنگائی جو 34% کی رفتار سے بڑھ رہی تھی، اب وہ کوئی 2% سے کم پہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ لوگوں کو چیزیں پہلے ریٹ سے سستی ملنی نہیں شروع ہوئی، لیکن ہر مہینے جو ریٹ بڑھ رہے تھے اب اس میں بہتری آ گئی ہے، یہ ایک بالکل آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ گورنمنٹ کے اتحادی کے طور پہ نہیں، بلکہ آپ نیوٹرل امپائرز کو بھی پوچھ لیجیے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ چوتھی، جو لوگوں کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی لوگوں کے روزگار میں کوئی بہتری نہیں آئی، لوگوں کو چیزیں سستی ملنی شروع نہیں ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ 1 سال بہت تھوڑی مدت ہے کسی کو گیج کرنے کے لیے۔ سمت کے تعین کی بات ہو سکتی ہے، اشاریے بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ پالیسیز جاری رہتی ہیں، سسٹین کرتی ہیں، تو یہ سسٹینیبل گروتھ جو ہے یہ گورنمنٹ کی کامیابی کی دلیل ہوگی، جو 3 سے 4 سال میں جا کے ظاہر ہوگی، وہ اگلے سال میں بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ اچھا، دہشت گردی کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی حکمت عملی سے؟ کیونکہ بہت تیزی سے دہشت گردی بڑھی ہے اور افواج پاکستان تو اپنا رول ادا کر رہی ہے، لیکن حکومت کہاں کھڑی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، حکومت، افواج پاکستان حکومت کا حصہ ہے، باقی ادارے حکومت کا حصہ ہیں، پولیس حکومت کا حصہ ہے، صوبائی حکومت کا حصہ ہے، تو حکومت اور فوج وہ الگ ادارے نہیں ہیں، سب نے مل کے اس مینس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور وہ اگر افواج کر رہی ہیں تو حکومت کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہے، حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو افواج پاکستان یا باقی ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ پوری تندہی سے
وہ اپنا خون بھی دے رہے ہیں، وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ وہاں کھڑی ہے اپنی حکومت اپنے اداروں کے ساتھ۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس کے کچھ اندرونی پہلو ہیں، کچھ بیرونی پہلو ہیں۔ بیرونی پہلوؤں پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی کے اپنے کئی رنگ ہیں۔ اس میں یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ویوز اٹھی ہیں۔ کبھی کبھی جب دہشت گردی زیادہ ہوتی ہے ہم پوری قوت سے اس کو دبانے چلتے ہیں۔ کچھ حکومتیں دہشت گردوں کو پاکستان کے دشمن گردانتی رہی، اور ایک حکومت ایسی آئی جس نے کہا نہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو واپس بسانا چاہیے، اور ان کو اسلحے سمیت پاکستان میں رہنے اور جتھے بنا کے رہنے کی اجازت دی، جو کہ بہت غلط کام تھا۔ اس کی ماضی تک بڑا طویل اور تلخ ماضی ہے، کیونکہ ہم نے ریاست کے اندر مختلف جتھوں کو ریاست کی پالیسی کے تحت استعمال کیا، جو کہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ دس ول بائٹ اس، اور اب تو یہ ہوا ہے کہ امریکی جنگ سے لے کے روس کے خلاف جنگ سے لے کے امریکی جنگ، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنی ہے، تو جس مائنڈ سیٹ نے ان کا مقابلہ کیا اس میں پاکستانی طالبان بھی تھے، افغانی طالبان بھی تھے، اور وہ مذہبی قوتیں جو ایک خاص فکر کی پیداوار ہیں، خاص مدارس کی پیداوار وہ فکر ہے، اس کے پیداوار وہ لوگ ہیں جو کبھی پاکستانی طالبان، وہ جو فکر ہے وہ چند افراد پہ مشتمل لوگ گروپس نہیں ہیں۔ اگر کچھ لوگ ہوتے، جماعت ہوتی، تو وہ لڑ کے کم ہو جاتے، ختم ہو جاتے، پیرش ہو جاتے، لیکن وہ فکر ہے جو ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہ اسلام آباد میں بھی ریفلیکٹڈ ہے، وہ ملک بھر میں ریفلیکٹڈ ہے، کچھ علاقوں میں زیادہ ہے، اور اس فکر کے تحت پیدا ہونے والی یا وہ نظریاں جو چیزیں پیدا کر رہی ہیں وہ مسلسل ہمارے لیے ایک عذاب کی کیفیت بنائے پڑے ہیں۔ ہمیں جب تک اس نیریٹو کو، اس مائنڈ سیٹ کو، اس سوچ کا مقابلہ نہیں کرنا، فکری جہت کا مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اس دہشت گردی کا مکمل مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ افغان طالبان ایک بڑا پاکستانی طالبان اور باقی کو کی مدد سے ڈارزی کا ایک نظام حکومت کے بنا کے اپنی بندوق کے زور پہ وہ شریعت نافذ کر بیٹھے ہیں، وہ پاکستان میں بھی ویسی ہی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فکری ان کی جہت ہے، اور اس کا مقابلہ ڈائلاگ سے نہیں۔ بہرحال سر میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ مطمئن، آپ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں، کیونکہ 2014 کا ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا، اب سنا جاتا ہے کہ وہ کسی ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے۔ صوبائی حکومت مرکزی حکومت پر الزام لگاتی ہے، مرکزی حکومت صوبائی حکومت پہ۔ خود بلاول بھٹو صاحب نے دہشت گردی کے اوپر موجودہ حکومت کی کارکردگی کو بڑا کنڈیم کیا ہے۔ تو میں تو اس وقت پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی کارکردگی جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے، وہ ان کی پالیسیز پلاننگ بالکل صحیح ہے، صحیح کام کر رہے ہیں؟ نیشنل حد تک تو ٹھیک ہے۔ اب اگر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کر رہی تو بدقسمتی ہے کہ ایک جماعت کی جس کی حکومت ہے صوبے میں، وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ اپنے ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں عذاب بنا ہوا ہے، اور ہماری غیر فوجی جو تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کام اپنا نہیں کر پا رہی۔ یہ مسئلہ بالکل ہے، اور نیریٹو کے حوالے سے وہاں مجھے گورنمنٹ کی جو سمت ہے وہ درست نظر نہیں آتی۔ اچھا سر، یہ بتائیں، ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، اس کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 2023 میں IFRP کا ایک آرڈر وزارت داخلہ کا جاری ہوا تھا، جس میں غیر قانونی آپ کے افغان مہاجرین کو، کیونکہ یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یہاں موجود افغانی بھی ان دہشت گردی میں شامل ہیں، تو ان کو نکالا گیا، 8 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے نکالا گیا۔ ابھی ایک نیا آرڈر جاری ہوا ہے، اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے 1 اپریل 2025 تک۔ حالانکہ اس کے علاوہ 10 لاکھ سے زیادہ پروف آف رجسٹریشن جن کے پاس ہے، افغانیوں کے پاس، وہ موجود ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ افغانیوں کو آہستہ آہستہ پاکستان سے مکمل طور پر باہر بھیجا جائے؟ ڈاکٹر صاحب، بھیجا جانا چاہیے، بالکل بھیجا جانا چاہیے،
प्रिंसिपली तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा तो खुद एक तरक्की पजीर मुल्क है, बहुत सारे मसाइल का शिकार है। हम कैसे इस बोझ को मुसलसल बर्दाश्त कर सकते हैं, और जब आलमी कुव्वतें भी, अब दीगर ममालिक भी हमारी सपोर्ट में नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, अगर देखा जाए कि क्या ऐसा हुआ है तारीख में कि जो महाजरीन होते हैं किसी मुल्क के अंदर वो वापस चले गए हों सारे, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये खासा कार दारद है, क्योंकि सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के आईडी कार्ड होल्डर्स बन गए हैं जो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर बसने वाली पख्तून कौमियत का हिस्सा समझते हैं या साबित करते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस पे बड़े इरादे से गवर्नमेंट लगी हुई है। नाज़रीन, यहाँ हमारी बात चल रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये मजीद आप बर्दाश्त करेंगे, कब तक करेंगे? बहरहाल उन्होंने कह दिया है आपके सदर साहब ने भी कि मजबूरी है चलना। अच्छा सर, ये बताइए कि ये एक बयान गवर्नर साहब का भी है, जाहिर है वो आईनी ओहदा लिए हुए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात की ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी इसकी तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ना अमल करें आप हमारे मुआहदे पे, आइंदा 2 साल में बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे। तो ज़रा हम जैसे लोग ज़रा समझने, तालिब इल्म समझने से कासिर हैं कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 2 साल बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे, तो शहबाज शरीफ को तो अभी 1 साल हुआ है, अभी उनका 4 साल बाकी है, तो 2 साल बाद वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो कैसे हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, पार्टी के बाकी लोग सीनियर सारे, मैं हूँ, बाकी तो हमारे साथी हैं, गवर्नर साहब बड़े अहम ओहदे पे बैठे हैं, भाई हैं हमारे, हम जितने भी हैं, हमारी बातें अपनी अपनी हैसियत में बिल्कुल वो मायने रखती हैं। लेकिन जब हमारा मुआहदा हुआ था तो उस वक्त बिलावल साहब को ये ऑफर की गई थी कि 2.5 साल हुकूमत कर लेते हैं। बिलावल साहब ने खुद उसको इनकार किया था कि नहीं, ये तो हुकूमत के लिए नॉन स्टार्टर होगा, मिलते हैं और ये मुआहदा करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, 5 साल के लिए हैं। और उसके बाद भी जब ये बयान जब आप फरमा रहे हैं, ये भी कोई महीने के करीब हो गया इस बयान को आए हुए भी, और इस बयान से कुछ दिन कबल बिलावल साहब ने इस्लामाबाद में किसी जगह गुफ्तगू करते हुए उनसे सवाल हुआ था इसी का, तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आज़म हैं और 5 साल के लिए हैं। तो उस सवाल को हम एड्रेस कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल में अब इसमें वो सब जान नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश भी है और वो कहते भी हैं कि बिलावल भुट्टो आइंदा वजीर आज़म है। जाहिर है अगर हम चलें 2029 तक चले जाते हैं सर, उस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो खुद भी कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल इस मुल्क का वजीर आज़म बनूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर जियाली की ख्वाहिश है कि वो इस मुल्क के वजीर आज़म बने। लेकिन सर, अगर इलेक्टेड अवामी वजीर आज़म बनना है तो सर, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखा कि 70 के इलेक्शन में 81 सीट जीती थी, जिसमें से 62 पंजाब से थी। मोहतरमा पंजाब में उतरती हैं, लाहौर में 30 लाख का मजमा था और कई सीटें जीती थी। अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। पंजाब में 336 के नेशनल असेंबली के इलेक्शन में मेजॉरिटी तो पंजाब से है, और वहाँ आपका कोई काम नहीं नज़र आ रहा है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कोई आपकी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है। तो बिलावल भुट्टो फिर किस तरह वज़ीर आज़म बनेंगे? क्योंकि अवामी इलेक्टेड वज़ीर आज़म बनने के लिए पंजाब का वोट है कि बिलावल साहब, पहली बात तो यह है कि बिलावल साहब अवाम के वोट से ही बनेंगे, वैसे नहीं बनेंगे, अवाम के वोट से बनेंगे, मैं आपको तसल्ली देता हूँ। दूसरी बात, हर जमात पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो, हर जमात ये कोशिश करती है, ये ख्वाहिश रखती है कि उसकी क़यादत इस मुल्क की वज़ारत उज़्मा संभाले और इस मुल्क की हुकूमत बनाए। ये बात कोई अचंभे की बात नहीं है। तीसरी बात, पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बड़ी जमातों में से है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि पंजाब में हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी सूरत हाल और बुरी सूरत हाल का शिकार तो कई दफ़ा जमातें होती हैं। मुस्लिम लीग 17 सीटों के साथ भी असम्बली में बैठी थी और आज उनके पास मेजॉरिटी भी है, आज से पहले भी मेजॉरिटी रही है। सो ये कहना कि हम कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, आइंदा भी कोशिश करेंगे, और हमारी जो सूबाई क़यादत है वो और मर्कज़ी क़यादत
ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही है अपनी पब्लिक कॉन्टैक्ट को, अवेयरनेस को भी पीटीआई को भी देख चुके, मुस्लिम लीग को भी देख चुके, बाकी जमातों को भी देख चुके। हम तवक्को करते हैं कि लोगों के इन असरात से आइंदा आने वाले दिन हमें बाकी कसरत राय से वजीर आजम बनेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मदन, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि बिलावल भुट्टो अगर आएंगे कभी भी वज़ीर आज़म तो वो अवामी वोट से आएंगे। लेकिन सर एक सवाल मैं यहाँ करता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब का ये स्टेटमेंट है, मैं चाहूँगा कि आप उसकी ज़रूर तस्दीक करें, उनसे किसी वक्त मुलाकात होगी, इंटरव्यू होगा तो ज़रूर पूछ लूँगा। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। तो हमारा एक सवाल ज़रूर बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक अवामी पार्टी है, वो एक ऐसी हुकूमत को उन्होंने कहा है जो ये कहा सर, ये अखबार में मीडिया में छपा है, मैं इसी की तस्दीक चाहता हूँ। मैं ऐसे किसी बयान से आगाह नहीं, जिसके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकूंगा। अच्छा आप इस बार अच्छा अब सर चलें, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बयान आपके सामने नहीं है आप नहीं है, और हमारे सामने अगर कोई बयान आएगा तो उसकी तस्दीक या तरदीद हम आप ही लोगों से कर सकते हैं। मुझे ये बताएं सर, ये जो कोशिश की जा रही है, ठीक, अच्छा सर ये बताइए कि ये जो दाइश का एक बड़ा सरगना, बड़ा मोस्ट वांटेड अमेरिका को पकड़ा गया शरीफुल्लाह, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा काम किया, तो वो हुकूमत ने तोहफे के तौर पर अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसकी तारीफ की अमेरिकन सदर ने। लेकिन और हुकूमत बहुत खुश भी है इस पे, मतलब बड़ी उनकी इस पे अपने आप को वो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन बहुत अहम तरीन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे दानिश्वर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने गिरफ्तार किया था तो अमेरिका को देने से पहले अपने बेसिक्स बहुत सारे इश्यूज अमेरिका के साथ रिलेटेड हैं, IMF से रिलेटेड हैं, दहशतगर्दी से रिलेटेड हैं, डॉक्टर आफिया से रिलेटेड हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है उससे रिलेटेड हैं, FATF से रिलेटेड हैं, जहां अमेरिका ऊपर बैठा हुआ है, वहां कुछ निगोशिएट करते तो ज्यादा बेहतर नहीं था सर? है इस पोजीशन पे पाकिस्तान कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर ले, है इस पोजीशन में पाकिस्तान के वो अमेरिका को आंखें दिखा ले, और जो मसाइल आप बयान कर रहे हैं उसमें बहुत सारे का तलब तो अमेरिका के साथ नहीं है। और अगर आपके खिलाफ काउंटर मेजर्स के तौर पे ये बात ले ली जाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी तो एक पूरा मुकदमा बन सकता है ना फिर, अगर अमेरिकन चाहेंगे, दुनिया उनका साथ देगी, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने ही है। तो फिर अगर ये हो कि पाकिस्तान ने उसको संभाला हुआ था, अभी तक उसामा बिन लादेन का तो हमसे हैंडल नहीं हो रहा पूरा जो बयानिया था, इसको कैसे संभालेंगे? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत की इस्तिताअत को देखते हुए, दुनिया के हालात को देखते हुए जो फैसला किया गया है, जिनको रिक्वायर्ड था उनको दे देना ही मुनासिब था, और ये कोई गलत फैसला नहीं है। अच्छा सर, ये आपकी जमात हुकूमत में रही 2000 आसिफ अली जरदारी, इससे पहले भी बेनज़ीर साहबा की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी साहब की 2008 से लेकर 13 तक हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी एक बात बहुत जोरों पे कहती है कि हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था, कोई सियासी केसेस नहीं बने। आप एक ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी हैं इस वक्त जो आपके जिनके दौर में कई सियासी केसेस बने हैं, सियासी मुकदमात हैं, सियासी लीडर जेल में हैं, कई लोग इंसदाद व दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? डॉक्टर साहब, हमारा मौक़िफ़, हमारी क़यादत का मौक़िफ़ इसमें बड़ा वाज़ेह हो चुका, एक दफ़ा नहीं 10वीं दफ़ा हो चुका। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत के फैसलों में नहीं है, हम असम्बली में हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है। उसमें भी हमारा अपना नज़र है। 26 आईनी तरमीम थी, 54 पॉइंट से शुरू हुई, 24 पॉइंट पे आके ख़त्म हुई। इसी तरह बाकी जो लेजिस्लेशन हुई है, हमने अपना मौक़िफ़ दे के उसमें तरमीम करवाई है। सो हम बिल्कुल हुकूमत की एग्जेक्टिव अथॉरिटी के अंदर न शामिल है, न उसके फैसलों में शामिल है, और हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी फिजा है उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है।
میں اچھا سر یہ ایک آخری سوال آپ کا ہے، آخری سوال سر، آخری سوال پلیز. وہ آخری سوال یہ ہے سر کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی سماجی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے، ایسے موقع کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے، لیکن ایسے موقع پہ جب حکومت نے کچھ بہتری کی ہے معاشی لیول پر، لیکن ابھی بھی بہت معاشی دباؤ ہے، عوام پر بہت دباؤ ہے، ٹیکس وہی دے رہے ہیں جو دیتے تھے. ایسی صورتحال میں کابینہ میں جو اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے، اس کا کیا کہیں گے سر آپ؟ کابینہ کا اضافہ، خزانے پہ بوجھ. پہلے تو مجھے یہ فرمائیے کہ کابینہ میں اضافہ کیا آج پاکستان کی بڑی کابینہ ہے؟ اس سے بڑی کابینہ تو ہمارے دور میں تھی، اس سے بڑی کابینہ تو مسلم لیگ کے پچھلے دور میں تھی، اس سے بہت بڑی کابینہ تو عمران خان صاحب کے دور میں تھی. اور آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ آپ 11% آف دا ٹوٹل ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ جو ہے آپ ان کو وزیر بنا سکتے ہیں، وہ بھی 11% نہیں ہوئے. چوتھی گزارش یہ ہے کہ جب کوئی وزیر بنتا ہے تو کوئی نیا دفتر بنے گا، کوئی نئی گاڑی آئے گی، کوئی نئی بھرتی کی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. پہلے بھی جو وزیر جس کے پاس 3 محکموں کی وزارتیں تھیں، وزارتیں تو موجود ہوتی ہے نا. میں خود ایک دفعہ 3-4 وزارتوں کا وزیر تھا. تو وزارتیں موجود ہوتی ہیں، دفاتر موجود ہوتے ہیں، گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، سٹاف موجود ہوتا ہے، اور کوئی نیا سٹاف، کوئی نیا دفتر، کوئی نئی گاڑی نہیں لی جاتی وزیر کے لیے. اور وزیر کی تنخواہ ایم این اے کی تنخواہ سے کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایم این اے کو جب کمیٹیوں میں وہ جاتا ہے تو اس کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، وزیر جب کمیٹیوں میں جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کا ٹی اے ڈی نہیں ملتا. ہاں، اس کو ٹریولنگ جو ہے وہ جہازوں کے ٹکٹ وکٹ یہ وہ فیسیلیٹیشن مل جاتی ہے. طاہرہ صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.